السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ سابق ڈی جی ISI جنرل فیض حمید کے خلاف کارروائی کا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف ایک اہم انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق فوج نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک قمر موئز کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ یہ کمیٹی میجر جنرل کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ اس کی بنیاد 12 مئی 2017 کا وہ واقعہ ہے جسے ہم نے 2017 میں اپنے پروگرام میں اٹھایا تھا۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے رینجرز نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا، کس طریقے سے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک قمر موئز کو ان کے اہل خانہ کے سامنے اٹھایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنرل فیض حمید کی طاقت اپنے عروج پر تھی اور ذاتی فائدے کے لیے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو قمر موئز کو اسلام آباد میں ان کے گھر پر جا کر گھر والوں کے سامنے اغوا کر لیا گیا۔ جنرل فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے قمر موئز کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ان سمیت ان کے خاندان کو اپنی ٹیم کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا۔ رینجرز اور ISI کے اہلکاروں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر کے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا لگوایا، ان کے گھر کا ساز و سامان لوٹا، ان کو غیر قانونی طور پر اپنی تحویل میں رکھا۔ اس سے متعلق درخواست پر 14 نومبر 2023 کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تھا، جو ہم نے آپ کے سامنے اس وقت بھی پروگرام میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ قمر موئز کے وکیل سے بھی بات کی تھی، جنہوں نے اس آرڈر کے بعد یہ کہا تھا کہ ہم رجوع کریں گے، وزارت دفاع سے رجوع کیا جائے گا، یہ شکایت کی جائے گی۔ اور آج پاک فوج کی طرف سے باقاعدہ طور پر اس پر انکوائری شروع ہو گئی ہے، جس کی سربراہی میجر جنرل کریں گے۔ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا تھا کہ اگر متاثرہ فریق موئز احمد خان، جنرل فیض حمید سمیت دیگر ملزمان کے خلاف وزارت دفاع سے کوئی بھی شکایت کرتے ہیں تو اس شکایت سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے۔ عدالت کے حکم نامے کے مطابق یہ درخواست موئز خان نے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی ہے، جس میں جنرل فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم فخر، ISI کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور ISI کے ارتضیٰ ہارون سمیت دیگر پر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ درخواست گزار کا یہ الزام ہے کہ جنرل فیض حمید، جو اس وقت افواج پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور ISI کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے اپنے دفتر کا غلط استعمال کیا اور ان کے احکامات پر درخواست گزار اور ان کے خاندان کے خلاف جرائم سرزد کیے گئے، جس میں سے کچھ واقعات یہ ہیں کہ ISI اور رینجرز کے اہلکاروں نے درخواست گزار کی رہائش گاہ اور ان کے کاروباری دفاتر پر چھاپے مارے، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو تحویل میں لیا گیا، درخواست گزار اور ان کے خاندان کے اثاثوں کو لوٹا گیا، درخواست گزار کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا کاروبار جنرل فیض حمید کے نامزد کردہ افراد کو منتقل کر دیں، اور درخواست گزار ان کے خاندان اور ان کے ملازمین کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے۔ الزام یہ بھی ہے کہ فوج میں ہوتے ہوئے جنرل فیض حمید، ان کے ماتحت اہلکار اور پنجاب رینجرز نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کے وکیل سے جب پوچھا گیا کہ ایک پرائیویٹ شکایت پر کس طریقے سے آرٹیکل 184(3) کا نفاذ کیا جائے اور اسے عوامی اہمیت کی درخواست قرار دیا جائے، تو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس میں جنرل فیض حمید سمیت جو فریق ہے، انہوں نے اپنے اہم دفاتر کا استعمال کرتے ہوئے درخواست گزار کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور کوئی بھی ادارہ کارروائی تو دور کی بات ان کے خلاف شکایت بھی درج نہیں کرے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو اس حوالے سے عدالت کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ درخواست گزار کے پاس شکایت کے ازالے کے لیے کوئی متبادل حل موجود ہے، اور کیا ان کا یہ خدشہ درست ہے کہ ان کی شکایت کو نہیں سنا جائے گا۔ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ درخواست گزار کے پاس متعدد ریمیڈیز موجود ہیں جن میں وہ وزارت دفاع سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی شکایات اس وقت سے متعلق ہیں جب ملزمان افواج پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور درخواست گزار ملزمان کے خلاف مجرمانہ مقدمے کا اندراج بھی کر سکتے ہیں، جس میں بدنیتی پر مبنی مقدمات بنانے کا کیس بھی ہو سکتا ہے، یا وہ نقصانات کے ازالے کے لیے ہٹ جانے کا مقدمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شکایت وزارت دفاع کو کی جاتی ہے تو اس پر صحیح طریقے سے غور کیا جائے گا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ یہ الزامات بہت سنگین نوعیت کے ہیں، اور اگر یہ درست ہیں تو بلا شبہ یہ وفاقی حکومت، افواج پاکستان، ISI اور پاکستان رینجرز کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مگر جو کیسز آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر ہوتے ہیں وہ دیگر کیسز سے مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت اپنے اصل اختیارات کا استعمال کرتی ہے، اور ایسا احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی
جب شکایات کے ازالے کے لیے دیگر فورمز موجود ہوں تو پہلے ان سے رجوع کیا جانا چاہیے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اس کورٹ میں اپیلیں آرٹیکل 185 کے تحت آتی ہیں۔ مزید یہ کہ اس عدالت کی 184(3) کے تحت براہ راست مداخلت دیگر کے حقوق کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے، لیکن درخواست گزار کا خدشہ ہے کہ ان کی شکایات کو وزارت دفاع میں نہیں سنا جائے گا، کیونکہ جو ملزمان ہیں وہ افواج پاکستان کی سینئر پوزیشنز پر رہے ہیں۔ مگر ہمیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ایسی کسی بھی شکایت پر غور کیا جائے گا، اور حکومت کی طرف سے اس یقین دہانی پر شک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے درخواست گزار کے یہ خدشات غلط ہیں۔ اگر درخواست گزار کوئی شکایت وزارت دفاع میں دیتے ہیں، اس سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے، اسی کے ساتھ اس درخواست کو نمٹایا جاتا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے جنرل فیض حمید کے خلاف آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواست پر کارروائی آگے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن حکومت کو ہدایت کی گئی تھی کہ اگر وزارت دفاع میں درخواست گزار قمر موئز، جنرل فیض حمید اور دیگر ملزمان کے خلاف کوئی شکایت کرتے ہیں تو قانون کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے، اور پھر درخواست گزار قمر موئز نے وزارت دفاع سے رجوع کیا۔ اور آج ذرائع سے خبر سامنے آ گئی ہے کہ فوج نے سابق DGISI جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے، اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک قمر موئز کی درخواست پر انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، جس کی سربراہی میجر جنرل عہدے کے افسر کریں گے، کیونکہ جنرل فیض حمید اور دیگر پر درخواست گزار نے انتہائی سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ قمر موئز خان کی سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی درخواست کے مطابق میں موئز احمد خان 2011 سے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا چیف ایگزیکٹو افسر اور مالک ہوں۔ اس ہاؤسنگ اسکیم کے رائٹس حاصل کرنے کے بعد میں نے الاٹیز کے لیے اسے تعمیر کرنا شروع کر دیا، لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہو گیا جب بغیر کسی وجہ کے اور اچانک جنرل فیض حمید کی ہدایت پر پنجاب رینجرز نے ISI کے ساتھ مل کر میرے دفاتر اور گھر پر 12 مئی 2017 کو چھاپا مارا، اور جب انہیں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ملی تو انہوں نے گھر میں موجود وسائل کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس میں سونا، رقم اور ہاؤسنگ اسکیم کی ملکیت کی اصل دستاویزات شامل تھیں۔ اور اس چھاپے کا سب سے حیران کن پہلو یہ تھا کہ میری ہاؤسنگ اسکیم کے جو سابقہ ملازمین تھے جنہیں مالی بدعنوانی کی وجہ سے کمپنی سے نکالا گیا تھا، وہ اس چھاپے میں پنجاب رینجرز اور ISI کے اہلکاروں کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جنرل فیض حمید کی ہدایت پر ہو رہا ہے، اور اس پورے چھاپے کے دوران جو ساز و سامان چرایا گیا اسے میرے گھر کے باہر آپس میں تقسیم کر لیا گیا، اور اسے 2 پرائیویٹ ٹویوٹا کرولا گاڑیوں کے اندر ڈالا گیا، جس کی تصدیق CCTV فوٹیج سے کی جا سکتی ہے۔ درخواست گزار موئز خان کے مطابق میرا بیٹا، جس کی عمر 8-9 سال تھی، اس کے منہ پر ISI کے افسر ارتضیٰ ہارون نے اپنا بوٹ رکھا اور چلاتے ہوئے میرے بیٹے سے کہا کہ اپنا گیجٹ مجھے دے دو، کیونکہ تمہارا باپ ایک دہشت گرد ہے، اور یہ سب کچھ میرے اور میرے فیملی کے سامنے کیا گیا، اور یہ وہ واقعہ ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ لیکن بات یہاں تک بھی نہیں رکی۔ درخواست گزار موئز احمد خان کے مطابق 12 مئی 2017 کے اس غیر قانونی چھاپے میں مجھے اور میری ٹیم کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور 5 دنوں تک ہمیں غیر قانونی طور پر راولپنڈی میں ایک ڈیٹینشن سینٹر میں اپنی تحویل میں رکھا گیا، اور اس دوران ہر دن مجھ سمیت میری ٹیم پر جنرل فیض حمید کی ٹیم نے ظالمانہ طریقے سے ٹارچر کیا، اور اس ٹارچر کے دوران جو ایک چیز جبر کے ذریعے ہم سے مانگی گئی وہ یہ تھی کہ میں اپنی ہاؤسنگ اسکیم کے شیئرز ٹرانسفر کر دوں، لیکن جب جنرل فیض حمید کو اس حوالے سے ناکامی ہوئی تو 5 دن کی غیر قانونی تحویل کے بعد ہمیں راولپنڈی میں قائم CTD کے پولیس اسٹیشن میں بھیج دیا گیا، اور ہم پر انسداد دہشت گردی کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا۔ اور جب مجھے CTD کے حوالے کیا گیا تھا تو اس رات میرے سسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن جنرل فیض حمید کی ٹیم نے انہیں بھی اغوا کر لیا، اور انہیں 45 دن تک غیر قانونی طور پر قید میں رکھا گیا، اور جب انہیں رہا کیا گیا تو ان میں کینسر جیسے مرض کی تشخیص ہوئی، اور بعد میں وہ انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ جب CTD کے کیس کی سماعت کے دوران میں نے اور میری ٹیم نے میڈیکل سہولیات کی درخواست کی تو ہمیں ISI کے نمائندوں کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو میرے سسر کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس وقت میرے سسر راولپنڈی میں ان کی تحویل میں تھے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس غیر قانونی تحویل کے دوران ملٹری انٹیلیجنس کے افسران نے بھی میرے خاندان سے 12 مئی کے غیر قانونی چھاپے کی تفصیلات جاننے کے لیے ملاقاتیں کی۔ درخواست گزار کے مطابق جنرل فیض حمید اور اس کی ٹیم نے مجھے مزید بے بنیاد کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی، منی لانڈرنگ جیسے کیسز میں مجھے پھنسانے کی کوشش کی گئی، مگر ہر ادارے نے مجھے بے قصور قرار دیا، اور اس سب کی وجہ سے میرے خاندان نے ذہنی طور پر بہت نقصان اٹھایا۔ میری اہلیہ ذہنی صدموں کی وجہ سے مختلف عارضوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان واقعات کی وجہ سے میرے سسر کی جان چلی گئی، اور جب جنرل فیض حمید اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے وسیم تابش نامی شخص کے ذریعے ان واقعات سے خود کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں وسیم تابش نے میری جنرل فیض حمید کے بھائی
सरदार नजफ हमीद से मुलाकात तय करवाई थी और ये मुलाकात चकवाल के एक मकामी चाय के होटल पर करवाई गई। और जब मैं इस होटल में पहुंचा तो वहां जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद पहले से मौजूद थे और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज हमीद के भाई नजफ हमीद मुसलसल माफ़ी मांगते रहे और मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि उनके भाई जनरल फैज हमीद इस वाक़े में मुलविस नहीं थे और वो एक अच्छे इंसान हैं। दरख्वास्त गुजार मुईज़ अहमद खान के मुताबिक जब मुझे अदालत से बरी किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेरे एक कज़न ब्रिगेडियर हामिद खान ने उस वक्त के ISI के DGC जनरल फैज़ हमीद से रब्ता किया और फिर जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को आप पारा में अपने दफ्तर बुलाया और इस मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को बताया कि मेरे घर पर छापे के दौरान जो चीज़ें रेंजर्स और ISI के एहलकार लेकर गए थे और जिसकी वापसी का हम मुतालबा कर रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया और जो कुछ चीज़ें हमें वापस की गई थी वो इस शर्त पर वापस की गई थी कि बदले में हम ISI के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी करेंगे। सिर्फ यही नहीं, ब्रिगेडियर नईम फ़खर और ISI प्रोजेक्ट्स के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर गफ्फार ने अपने दफातर के जरिए ज़बरदस्ती से मुझसे 4 करोड़ रुपए की रकम कैश में हासिल की, जिसके सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और साथ ही कुछ महीने तक एक टीवी नेटवर्क को स्पॉन्सर करने के लिए भी मुझ पर दबाव डाला गया, जिसकी अदायगी के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। और इसके बाद मेरे घर और दफातर पर छापे के दौरान जो 4 टोयोटा रीवो गाड़ियां फैज़ हमीद की टीम अपने साथ ले गई थी उन्हें खुद ब्रिगेडियर नईम फ़खर वापस देने आए। और इन तमाम चीज़ों से यह साबित होता है कि इस गैर कानूनी छापे के मंसूबे के पीछे जनरल फैज़ हमीद के लोग थे, जिसमें ब्रिगेडियर नईम फ़खर, ISI के अफसर इर्तिज़ा हारून, जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद, उनके पार्टनर वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर शामिल थे, जो गैर कानूनी तौर पर मेरी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। ये वो संगीन इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद और उनकी टीम पर आयद किए गए थे। 14 नवंबर 2023 को हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कंवर मुईज़ के वकील हमारे प्रोग्राम में आए थे। देखिए उन्होंने क्या कहा था। आपने हमें आज राब्ता करने पर बताया कि फैसला किया है कि वज़ारत दिफा में शिकायत की जाएगी। क्या दीगर फोरम्स पे भी जाया जाएगा? और जब आप पहले नहीं गए तो अब आपको क्यों उम्मीद है कि वज़ारत दिफा में शिकायत करेंगे तो आपकी सुनवाई होगी? जी शायद जैसे कि आपने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखा है, उसके अंदर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन है और अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है कि अगर हमारे पास ये एप्लीकेशन आती है तो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड किया जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और जो भी इदारे हैं उधर से हमें इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए हम उधर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इससे पहले ना फाइल करने की वजह से ये थी कि उसके अगेंस्ट मुख्तलिफ केसेस अभी तक चल रहे थे, कभी किसी अदालत में, कभी FIA में, कभी नैब में, कभी किसी जगह। तो बड़ी मुश्किल से अब सब केसेस में फारिग हुए हैं, सब केसेस क्लियर हुए हैं और बाइज्जत बरी हुए हैं। तो अब हमने ये प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की है। अच्छा, मगर ज़ाहिर उम्मीद की और कोई वजह भी होगी कि आपको लग रहा है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो सुनवाई भी हो जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, या हालात वाक़यात आपको ऐसे लगते हैं कि जिसकी वजह से आपको इसकी उम्मीद है? जी नहीं, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन, एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है और अटॉर्नी जनरल ने कंसीड किया है कि जी अगर हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ इसको प्रोसीड करेंगे, चाहे वो जितने भी पावरफुल हों, जो भी लोग हों, तो वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। जब आप कहते हैं कि सबूत मौजूद हैं, क्या जो फुटेज भी आप कहते हैं कि वो भी मौजूद है, सामान लूटने की भी, आपस में तकसीम करने की भी, फिर उनके बेटे के साथ जो वाक़या हुआ, क्या ये सारे फुटेजेस मौजूद हैं, ये वीडियो सबूत मौजूद है? सारे उनके घर में कैमरे थे, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हुई हुई है और उसकी सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और आप ये वज़ारत दिफा में को देने को तैयार हैं या फिर देंगे जब आप वहाँ पर जाके शिकायत करेंगे? बिल्कुल, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी USP में सारी एविडेंस साथ लगाई थी और वहाँ भी हम सारी एविडेंस देंगे थे। इस नतीजे पर आपके क्लाइंट कैसे पहुंचे कि जनरल फैज़ हमीद ही इस सब के पीछे हैं? जी उसकी सारी एविडेंस है हमारे पास और वो जिस वक्त वो बुलाया जाएगा कंवर मुईज़ को तो वो अपने तमाम एविडेंस जो उसके पास है वो पेश करेंगे जी उसके लिए। मतलब आपको अंदाजा है कि वज़ारत दिफा का मतलब है कि आप पाक फौज से या आर्मी चीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले को देखा जाए और उसकी तहकीकात की जाए? ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो आर्मी चीफ ही उसके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और उन्होंने इसको डिसाइड करना है कि क्या एक्शन लिया जाए और क्या ना लिया जाए। सारे मामलात हुए थे। 2017 में ये वाक़या हुआ था। जनरल फैज़ हमीद की जो ताकत थी वो उस वक्त उरूज पर थी। क्या मामलात हो रहे थे वो सबने देखे थे, हमने ये मामलात उस वक्त अवाम के सामने रखे थे। देखिए, आज से एक हफ्ता पहले 12 मई की सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स ने एक कार्रवाई की जिसमें निजी हाउसिंग स्कीम पर छापा मारा गया, लेकिन इस कार्रवाई के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए।
نہ تو ضلع انتظامیہ سے اجازت لی گئی اور نہ ہی پولیس کو ساتھ لیا گیا۔ رینجرز کی اس کارروائی پر وزارت داخلہ نے آج وضاحت طلب کر لی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر رینجرز نے اس چھاپے کی وجہ نہ بتائی تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کے مراسلے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رینجرز کو پولیس کے بغیر چھاپا مارنے کا اختیار نہیں۔ قانون کے مطابق کسی بھی چھاپے کے لیے رینجرز کو ضلع انتظامیہ سے منظوری لینا ضروری ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار کی منظوری سے ڈی جی رینجرز پنجاب کو 15 اور 17 مئی کو بھی مراسلے بھیجے گئے مگر جواب نہ آیا۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پیر 22 مئی تک جواب نہ آیا تو مفاد عامہ میں رینجرز کو واپس بھیج دیں گے۔ اعزاز، کیا وجہ ہوئی کہ چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ ناراض ہیں اس پورے واقعے پر؟ کیا بات ہوئی؟ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق کچھ حلقے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ سے کوئی پیسے بھی ہتھیانا چاہتے تھے اور ان میں ایک خفیہ ادارے کے کچھ اہلکاروں کا، کچھ افسروں کا نام بھی شامل ہے۔ تقریباً 7 سال گزرنے کے بعد اس پر انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے، سربراہی اس کی میجر جنرل کریں گے، ایک اچھی بات ہے، مگر اس انکوائری کا نتیجہ بھی آنا چاہیے، نہ کہ اسے کلین چٹ دینے کے لیے جنرل فیض حمید کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ جنرل فیض حمید اپنا موقف دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، پی ڈی ایم جماعتوں، اپنے منحرف اراکین جنرل باجوہ، پاکستانی میڈیا، بزنس کمیونٹی، حسین حقانی اور محسن نقوی کے بعد اب تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی مبینہ سازش کرنے والوں میں سعودی عرب کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جس وقت سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان میں آیا ہوا تھا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اہم بات چیت چل رہی تھی۔ کل عمران خان سے ملاقات کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف رجیم چینج کی سازش میں امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودی عرب بھی شامل تھا۔ مگر پی ٹی آئی نے پارٹی سطح پر شیر افضل مروت کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے ترجمان کے بیان کے مطابق رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار سے متعلق شیر افضل مروت کے خیالات حقائق سے منافی ہیں۔ تحریک انصاف اور عمران خان سعودی عرب کو نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عمران خان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے باہمی احترام کا تعلق ہے۔ شیر افضل مروت کا موقف ان کی ذاتی رائے ہے جسے پی ٹی آئی کی قیادت اور کارکنوں کی تائید حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد خود شیر افضل مروت کا اپنا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب سے متعلق جو بیان دیا ہے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن ان کے بیان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ حالیہ عرصے میں وہ عمران خان کے قریب رہے ہیں اور ساتھ ہی ان رہنماؤں میں شامل رہے ہیں جو عمران خان سے مسلسل ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تنازعات کے بعد بھی ان کی ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ براہ راست عمران خان سے پارٹی امور اور بیانیے پر ہدایات لیتے رہے ہیں۔ عید کے بعد ہونے والی اپوزیشن جماعتوں کے دونوں جلسوں میں شیر افضل مروت متحرک نظر آئے، تقاریر کی۔ خود عمران خان نے شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے نامزد کیا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، کل ہی عمران خان نے شیر افضل مروت کو ایک اور اہم ذمہ داری دے دی ہے جس سے عمران خان کے شیر افضل مروت پر اعتماد کا مزید اظہار ہوتا ہے۔ کل رات کو سعودی عرب پر رجیم چینج آپریشن کی سازش کا الزام لگانے سے پہلے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ شیر افضل مروت کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر باہر آ کر تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان نے خود اعلان کیا کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو ضمنی الیکشن کی کیمپین کی ذمہ داری دی تھی۔ خان صاحب نے شیر افضل مروت کی دوبارہ ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں الیکشن ہو رہے ہیں بائی الیکشن، یہ وہاں جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے بائی الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو پیغام ہے جلسے جو ہے وہ ارینج کرائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پارٹیسپیشن کے لیے لیڈرشپ بھی آئے گی اور شیر افضل مروت صاحب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شیر افضل مروت صاحب کی خاص کر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ کے پی کے میں بھی جائیں گے اور جلسے کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان نے آج فوج کی قیادت کے حوالے سے سخت بیان دیا ہے، مگر باہر آ کر گور خان نے کہا کہ ہماری اس حوالے سے کوئی رائے نہیں ہے یا عمران خان صاحب کی فوج کے حوالے سے کوئی نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے۔ حالانکہ میڈیا سے گفتگو میں عمران خان نے صحافیوں سے سخت باتیں کی۔ پھر پارٹی ایک طرف کوشش کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی، اسد قیصر صاحب، مگر دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ان کے خلاف بیان دے دیا ہے۔ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ولید اقبال صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ولید اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اقبال صاحب، ظاہر ہے کل سعودی عرب پر ایک رجیم چینج کا الزام لگا دیا مروت صاحب نے، پارٹی نے فاصلہ اختیار کیا۔ آج خود مروت صاحب نے بھی کہا میری ذاتی رائے ہے۔ ان کی کل ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، آج پھر گور خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے باہر آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے کبھی فوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے خود نے آج فوج کی قیادت پر براہ راست الزامات لگائے ہیں، صحافیوں سے گفتگو میں بھی لگائے ہیں اور یہ سوال صحافیوں نے بھی کیا کیا کوئی کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے پارٹی کے اندر؟ کن کن مسائل کا شکار ہے پارٹی؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی میں انکار نہیں کرتا اس بات سے کہ چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جب آپ کا ایک
مرکزی کردار جو ہوتا ہے، جو کہ آپ کے بانی چیئرمین ہیں ہمارے کیس میں، وہ قید میں ہے اور ان تک جو رسائی ہے وہ بہت محدود ہے، اور وہ نہ صرف محدود ہے بلکہ ایسے حالات میں ہوتی ہے جہاں پہ پرائیویسی بھی کوئی نہیں ہے، اور مسلسل آپ سنے بھی جا رہے ہوتے ہیں، دیکھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کچھ آپ سمجھ، اگر میں انگریزی کی اصطلاح استعمال کروں کہ میسج کچھ کبھی کبھی گاربل ہو جاتا ہے. بٹ میں آپ کو 120% واضح یہ کر سکتا ہوں بطور پارٹی کے ترجمان کے، اور پارٹی کے ترجمان اعلیٰ جو کہ رؤوف حسن صاحب ہیں، ان کی طرف سے جاری کردہ بیان، میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، جہاں پہ مروت صاحب کی جو سعودی عربیہ کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا نجی ٹی وی چینل پر، اس سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ہماری پارٹی نے، اور بلکہ اس کو حقائق سے یکسر منافی قرار دیا ہے، اور وہ ان کی ذاتی رائے ہی ہو سکتی ہے، پارٹی کا موقف قطعی طور پر وہ نہیں ہے. صاحب، اور کیا جو بہت سارے ظاہر معاملات آئے جب سینٹ کے نامزدگیاں آئیں تو اس میں اسد قیصر صاحب نے کہا کہ میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ انہی کے دیے گئے نام ہیں. دیگر معاملات میں بھی بہت سارے، کیا کور کمیٹی جو ہے وہ خود کو بطور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ چلا نہیں پا رہی ہے عمران خان صاحب کی ایبسنس میں؟ ان کے آپس کے اختلافات ہیں جو اس تمام چیزوں کی وجہ بن رہے ہیں، مختلف بیانات کی صورت میں بھی اور مختلف پالیسی فیصلوں کی صورت میں بھی؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے. کور کمیٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن پارٹی کی جو ہے وہ ہر لحاظ سے کوشش یہی ہوتی ہے، اور پارٹی کی عادت کی بھی، کہ اہم معاملات اگر ہوں، جس طرح کے آپ دیکھا سینٹ کی آپ کی نامزدگیاں ہماری جو تھیں امیدواروں کی، یا اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی جو کابینہ اور اس طرح کا سارا سلسلہ تھا، اس میں خان صاحب کی براہ راست جو ہے ان پٹ لی جائے. تو اس وقت اس مرحلے پر جس کی میں بات کر رہا ہوں، تب تو رسائی بھی بہت محدود تھی، اور پھر پیغام رسانی بھی ذرا مشکل ہو رہی تھی کہ ایک دو افراد جا کے مل رہے تھے، اور پھر اگلے دن کوئی ایک دو اور افراد ملے تو اس سے کچھ ایک اور تاثر سامنے آیا. تو میں کہہ رہا ہوں نا، چیلنج جو ہے اس میں یہی ہے کہ ہماری جو بانی چیئرمین ہے وہ قید ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان تک محدود رسائی ہے اس کے نتیجے میں یہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن یہ بھی میں ساتھ ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ کمپلیٹلی یونائٹڈ ہے. نہ صرف ہماری پارٹی بلکہ ہمارا ووٹ بینک، اور آپ دیکھیں گے 3 یا 4 روز بعد جو کہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ پارٹی بالکل متحد ہے، اس کے کارکنان، اس کے ووٹرز، اور جس حد تک بھی ہو سکتا ہے اس کی قیادت عمران خان صاحب کے پیغام کو منظر عام پر لانے میں، کمپلیکیشنز کا میں تسلیم کرتا ہوں، یا کہ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو بھی اوور کم کریں. دیکھیں، گاربلڈ میسیجنگ یا متصادم رائے کا اظہار اب دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این میں ہو رہا ہے. ان کے وزیر اطلاعات بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جاوید لطیف صاحب کی بیان کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پولیٹیکل پارٹیز میں ویسے بھی کچھ نہ کچھ، سوائے کہ اگر آپ پی 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 کا مثال لے لیں، وہ کوئی پوزیشن ہی نہیں لے رہے، وہ ہر چیز پہ خاموش ہیں. وہ 6 ججز کا خط آیا وہ خاموش تھے، وہ بھاول نگر میں کوئی انسیڈنٹ ہوا وہ خاموش رہے. تو وہ خاموشی جس نے رکھی ہوئی ہے، چلیں وہ اس کے میسج کو نہ ادھر پڑھ سکتے ہیں نہ ادھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے خاموشی نہیں رکھی ہوئی، وہاں تھوڑا بہت اختلاف رائے یا کچھ متضاد بیانات بھی سامنے آتے ہیں، جو کہ میرے نزدیک معمول ہے، کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں. اور ظاہر یہ جو آپ نے بات کی نون لیگ کے حوالے سے، بالکل یہ باتیں نون لیگ میں بھی نظر آ رہی ہیں، مگر اس وقت آپ کی پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ریسیونگ اینڈ پر ہیں. ظاہر ایک ریاستی جبر کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کے اپنے لیڈر اس وقت جیل میں موجود ہیں. اس صورت میں کیا یہ رائے بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی تو آج بھی جو انہوں نے بیان دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ براہ راست ایک کنفرنٹیشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مگر جو پارٹی کی کور کمیٹی اور جو پارٹی کی باہر قیادت ہے وہ مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک راستہ نکلے اور بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں جی، مختلف مواقع پہ، اور آپ یہ بھی اس بات کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم سب کو، کہ عمران خان صاحب بھی بالکل ایک محدود حوالے سے اپنا بیان بھی دے سکتے ہیں. محدود یہ جو نامہ نگار ہیں ان کو رسائی ہے ان تک. تو دیکھیں نا، آپ نے اور میں نے تو نہیں سنا ہوتا کہ عمران خان صاحب نے کسی سے کیا کہا ہے، تو اس کی عکاسی جس طرح سے بھی کوئی کرے آ کر. میں آپ کو ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ یس، جس طرح سے ہم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور وہ تسلسل جاری ہے ابھی بھی، ہمارا اس کے نتیجے میں مزاحمت کا ایک موقف تو ضرور ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی بشمول بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے کبھی بھی یہ دروازہ بند ہونے کی بات نہیں کی مذاکرات کے حوالے سے. یعنی کہ
कॉन्फ्रंटेशन तो चलें जहां जरूरी है और हमारी मजबूरी है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ाए तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि रेकन्सिलिएशन का कभी भी कोई भी दरवाजा हमारी तरफ से बंद नहीं है। अगर कॉन्फ्रंटेशन आपको तासुर मिल रहा है तो उसकी वजह यही है कि हमें हमारे बारे में कोई पॉलिसी नहीं बदल रही और हमें उसी जो है जबर का सामना है। उसमें नरमी आए, कोई हमारे तरफ हाथ बढ़ाए, हम भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, पर साफियों से प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने तो हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी तक से हाथ बढ़ाने की बात की थी। आप दुश्मन मुल्क तक से हाथ बढ़ा, तो आप तो अपने मुल्क के लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब एक और मामला, जैसे खान साहब ने जब साफियों से बात की तो उन्होंने अपने जलसे के हवाले से भी चंद दिन पहले कहा था कि मौलाना फजल रहमान से भी हम बात करेंगे, राब्ता करेंगे, मगर और असद कैसर साहब भी उनसे राब्ता कर रहे हैं, मामला आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब का बयान आ गया, जो बड़ा सख्त बयान है कि मौलाना तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ओहदों के लिए और इस मामले पर वो सौदा कर लेंगे। तो ये पार्टी की फिर क्या पॉलिसी है इस हवाले से? देखिए जी, मेरे ख्याल में गंडापुर साहब से इस बात पर कोई इत्तफाक जो है वो बनता है कि अगर JUIF को अप्रोच किया गया है, मज़ाहमत का जो सिलसिला अगर रास्ता लेना है, अगर वो हमारे हम ख्याल हैं तो हम उनको हर सूरत इनवाइट करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि वो जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। लेकिन अगर वो उसको मुमकिन बनाने के लिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको KP में ओहदे दिए जाएं या ये जो गंडापुर साहब ने बात की है, तो मैं भी समझता हूं कि गंडापुर साहब ने उस हवाले से सख्ती का अगर कोई सख्त ज़बान भी इस्तेमाल की है तो वो जायज़ है। जैसे वो तो गवर्नर की या कश्मीर कमेटी की बात करें, नहीं वो ये कह रहे हैं वफाक से किसी भी तरीके से वो कर लेंगे मामला तय। वो तो देखना, उसी से तो पता लगता है कि वो किस साइड पे खड़े हैं। अगर उन्होंने हमसे कोई मुतालबा किया है इस तरह का, और अगर आप हवाला दे रहे हैं, गंडापुर साहब ने कहा है कि वो दूसरी तरफ ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो देखिए जी, मौलाना की हिस्ट्री तो एक है जिसको सब जानते हैं। अगर उन्होंने वही जो माजी में उनका रहा है तरीक़ाकार, जिसमें तो अब आप हाल 8 नवंबर 2007 की एक बड़ी मशहूर मीटिंग भी है जो कि NW पैटरसन के साथ उन्होंने की थी, और जो मंजर आम पे उसके सारे कफ़ाइफ और तफसीलात आ गई थी। तो बहरहाल जी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। अगर मौलाना हमारी कैंपेन ज्वाइन करते हैं और हमारी मुहिम ज्वाइन करते हैं जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कहलाती है और उस पर हमारे हम ख्याल हैं, तो उनको हम ज़रूर वेलकम करेंगे। लेकिन अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे एज लीवरेज हमारे साथ KP में या वफाक के साथ कोई पोजीशन लेने के लिए, गवर्नरशिप या कश्मीर कमेटी, तो ऑब्वियसली फिर इट विल बी जस्ट मोर ऑफ द सेम थिंग जो माजी में होता रहा है। बहुत शुक्रिया। और इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ कशमकश का शिकार नजर आते हैं, या नून लीग कशमकश का शिकार नजर आती है। उनके मुस्तकबिल के हवाले से इल्ज़ाम तराशी भी होती है, तमाम बातें हो रही हैं। क्या मामला है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका दारोमदार मरकज़ और पंजाब में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमतों की कारकर्दगी पर होगा, दीगर अवामिल पर होगा। लेकिन नून लीग के कायद नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बहुत से सवालात बरकरार हैं। लंदन से वतन वापसी के बाद से अब तक नवाज शरीफ सियासी एतबार से ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आए हैं। इंतखाबात से पहले उन्होंने सियासी सरगर्मी दिखाई, लेकिन वज़ारत उज़्मा ना मिलने के बाद नवाज शरीफ ने बज़ाहिर ख़ुद को मरकज़ के मामलात से दूर और सिर्फ पंजाब के मामलात तक महदूद कर लिया है। नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ दौरे करते भी दिखाई देते हैं और पंजाब हुकूमत के सरकारी इजलासों में भी शिरकत करते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के किसी मामले में ना तो नवाज शरीफ शरीक हुए हैं और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ किसी मौके पर दिखाई दिए हैं। नून लीग के सदर इस वक्त शहबाज शरीफ हैं और अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग में हुकूमत और पार्टी के ओहदे अलग अलग करने पर गौर किया जा रहा है। खुद नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने GNews से बात करते हुए इस खबर की तस्दीक की है और कहा है कि नून लीग में राय मौजूद है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभालें और एक आध महीने में यह फैसला हो जाना है। के अंदर एक राय है, एक सोच है कि मियां साहब पार्टी की सदारत संभाल लें, पार्टी की निगरानी करें, और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले एक आध महीने के अंदर ये फैसला हो जाना है और इम्कान ये है कि मियां साहब पार्टी की सदारत संभालेंगे और इसकी तंजीमें नौ करेंगे और इसके मामलात की ज़ाती तौर पर निगरानी करेंगे। नवाज शरीफ मरकज़ की सियासत में गैर फाल क्यों हैं, इस हवाले से नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि सियासी बहरान को सिर्फ नवाज शरीफ ही दूर कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैंडेट नहीं मिला।
सियासी बहरान को ख़त्म एक ही बंदा जो है वो कर सकता है। रुकावट भी एक आदमी है और इसको दूर भी एक आदमी कर सकता है। दूर करने वाले का नाम मियां नवाज शरीफ है और जो इस वक्त वाहद बंदा रुकावट बना हुआ उसका नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ जिस पाए के लीडर हैं वो आज भी इस बहरान में भी वही हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। देखें, कर वो इसलिए नहीं रहे कि उनको मैंडेट नहीं मिला। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई और उन्हें इस्तेमाल करने वालों ने इस्तेमाल कर लिया। मगर एक राय ये भी है कि नवाज शरीफ को सियासत में वापसी लाडले के तौर पर लाया गया, मगर उसके बावजूद इलेक्शन हार गए। नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन के साथ साथ सियासी दोस्त भी इस राय का इज़हार कर चुके हैं। और जब हमने अपने प्रोग्राम में मौलाना फजल रहमान से सवाल किया कि क्या आपने नवाज शरीफ को बताया था कि आप उन्हें नया लाडला समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बताया था। आपने उन्हें बताया कि आप अब उन्हें नया लाडला समझते हैं? जी मैंने बताया, मैं तो कभी अपना मौक़िफ़ किसी पे मख्फी नहीं रखा है जी। फिर क्या कहा मियाँ साहब ने? जी तो मियाँ साहब ने क्या जवाब दिया जब आपने कहा आपने बताया उन्हें? तो मियाँ साहब ने क्या जवाब देना था जी, बस वो भी मैंने कहा जिस तरह मैं रो रहा था इस तरह उन्होंने भी हमने एक दूसरे के साथ कम शरीक किया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और साथ साथ नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, क्या मरियम नवाज के मुस्तकबिल से नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत जोड़ ली है कि जी उनके मुस्तकबिल पर वो अब अपने सारा सियासी कैपिटल इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपना वक्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, पंजाब में ही वो वक्त दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल है। आपने अपने इंट्रो में ये भी फरमाया कि शायद उनका किरदार महदूद हो गया है या ख़त्म हो गया है। नवाज़ शरीफ साहब के अगर सियासी किरदार को देखें तो मैं समझता हूँ कि वफाक के अंदर शहबाज साहब का वज़ीर आज़म के मनसब पे होना, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इक़्तिदार का तसलसल कह लें या तौसी कह लें। इसी तरह पंजाब के अंदर मरियम का होना, ये भी मियाँ नवाज़ शरीफ के इक़्तिदार का, सियासी इक़्तिदार का एक पहलू है या उसकी एक तौसी है। तो मियाँ साहब पंजाब के अंदर भी मौजूद हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद हैं। अब ये कि वो चूँकि लाहौर में मौजूद हैं, मियाँ साहब लाहौर में वज़ीर आला और मियाँ साहब एक घर के अंदर रहते हैं, बाज़ मीटिंग्स में वो नज़र भी आपको आ जाते हैं। कल वो मरी से जाते हुए रास्ते में किसी जगह रुके हैं तो दोनों इकट्ठे थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वफाक से लाताल्लुक़ हो गए हैं या यहाँ के मामलात से उनका कोई अमल दखल नहीं है। मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ, वो किसी अहम मामले में बग़ैर मियाँ साहब की तौसीक के और बग़ैर उनकी राय के अक़दाम नहीं करते। तो मियाँ साहब यहाँ के फ़ैसलों में भी मेरे ख़्याल में बड़ी हद तक शरीक हैं और जो सूबा है उसमें उनका रोल एक रहनुमाई का है, अपनी बेटी की एक सियासी ग्रूमिंग का है। उसको आप किसी और ज़ाविये से नहीं देख सकते कि वो सूबे तक महदूद हो गए। बज़ाहिर कोई ऐसी ओनरशिप नज़र नहीं आई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से मरकज़ के फैसलों की, ना ही इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है। ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जब पता है कि खुद मेरे छोटे भाई की नहीं चल रही, जब मरकज़ में है तो वो वज़ीर आज़म, तो मेरी क्या चलनी है, तो बेहतर है मेरी बेटी की तो चल रही है पंजाब में, तो मैं वहीं थोड़ा टाइम सर्व कर लेता हूँ और अब देख लेता हूँ मामला। नहीं खानज़ादा साहब, ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है ऐसा। जहाँ तक यहाँ पे देखें जो बड़े इक़दामात हुए हैं, काबीना साजी हुई है या और जो वफाक के मामलात होते हैं, जो उनके इकानमी की बहाली के लिए इक़दामात हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मियाँ साहब इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी मुशावरत पूरी तरह एक्टिवली उसमें शरीक रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये किसी और के कंधे पे डाल दिया है, वो डाल भी नहीं सकते। इस हुकूमत की जो भी कारकर्दगी होगी शहबाज साहब के हवाले से, वो सिर्फ शहबाज साहब के खाते में नहीं लिखी जाएगी, वो PMLN के खाते में लिखी जाएगी। और जब PMLN के खाते में लिखी जाएगी तो नवाज शरीफ उससे लाताल्लुक नहीं हो सकते, होना चाहें तो भी नहीं हो सकते। ये बड़ी अहम बात आपने की कि होना चाहें भी तो नहीं हो सकते। जैसे उन्होंने कैंपेन करने की कोशिश की अपनी 2013 से 2017 की कारकर्दगी पर, बट मगर आवाम को वो 16 माह की कारकर्दगी याद थी नवाज शरीफ साहब की। और अब मानते हैं नून लीग के रहनुमा की जी महंगाई से की वजह से हम पे बहुत फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से हम इलेक्शन हारे। तो आगे जाके फिर नवाज शरीफ साहब फासला नहीं कर पाएंगे कि जी मेरी तो नहीं थी, आप लोगों ने मुझे मैंडेट नहीं दिया, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और मुझे आइंदा मैंडेट दें, ये हो नहीं पाएगा।
یہ نہیں ہو پائے گا, یہ پہلے بھی نہیں ہو پایا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے شہباز صاحب کو الگ کر کے اور نواز شریف کو الگ کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کارکردگی کے مثبت پہلو بھی نواز شریف کے حصے میں آئیں گے اور منفی پہلو بھی پی ایم ایل این کے حصے میں آئیں گے, اور جب پی ایم ایل این کے حصے میں آئیں گے تو نواز شریف اس سے دامن اپنا بچا نہیں سکتے. یہ تو فیکٹ ہے, یہ سیاسی حقائق ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ الگ تھلگ ہو کے کوئی اپنی کمائی الگ کر رہے ہیں اور شہباز صاحب کی جو کمائی ہے اس کو ایک اور کھاتے میں ڈال رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ ان اقدامات میں شریک ہیں. اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سم ہو ہم 16 ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بیانیہ بنا نہیں پائے. شہباز صاحب کی یا پی ڈی ایم کی کارکردگی ہرگز منفی نہیں تھی, ایک بہت ہی تباہ حال معیشت انہیں ملی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تباہی کے دہانے پہ چلے گئے تھے, ڈیفالٹ ہونے والے تھے. صرف اگر ڈیفالٹ سے بچنے کو ہی دیکھ لیا جائے تو یہ شہباز صاحب کا بہت بڑا کارنامہ تھا. سم ہو یہ چیزیں شاید عام آدمی کے لیے دال روٹی کے بجائے ان کی طرف جانا یا ان کو کوئی اہمیت دینا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا. تو وہ جنگ ہم ہارے ہیں اور اس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. عرفان سیخی صاحب, ایک بات ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب خود خاموش ہیں, اور آپ کیونکہ ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں تو آپ بتائیے کہ وہ خود کیا سوچتے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, ہم نے تسلیم کر لیا. نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ نہیں ملا, انہوں نے تسلیم کر لیا. مگر جاوید لطیف صاحب جیسے رہنما ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو استعمال کیا گیا اور مینڈیٹ سے محروم کیا گیا. حالانکہ تحریک انصاف تو یہ الزام لگاتی ہے کہ اتنی بھی سیٹیں نہیں بنتی تھی جتنی نون لیگ کو دے کر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. نواز شریف صاحب خود کیا سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں وہ استعمال ہوا یا وہ تسلیم کرتے ہیں اس مینڈیٹ کو جو کچھ ہوا الیکشن میں؟ دیکھیں خانزادہ صاحب, میں آپ کے پروگرام میں ایک ایسی نہایت اہم بات کہنے والا ہوں جو اس سے پہلے شاید میں نے نہیں کہی ہوگی. میں میاں صاحب کے ساتھ بہت سی ایسی میٹنگز میری لندن میں بھی ہوئی ہیں اور میں نے ان چیزوں کو کبھی شیئر نہیں کیا جو لندن میں میری گفتگو ہے, لیکن میں 100% اس فیصلے پہ پہنچ چکا تھا میاں صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے. ان کے ساتھ جو میری 1 to 1 نشستیں ہوتی رہیں کہ میاں صاحب اس دفعہ وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں رکھتے. اور جس محفل میں ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی اس میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے اور میاں صاحب, اور میاں صاحب نے مجھے ایک عہد نامہ لے کے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنی. تو اب چونکہ الیکشن ہو گئے, وہ وقت گزر گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو باہر رکھنے کا جو یہ کہا جاتا ہے جی کہ کچھ سازش ہو گئی ان کو باہر رکھنے کی, یا انہیں جان بوجھ کے کنارے لگا دیا گیا, یا اس میں کوئی کسی اور کا اندرونی پارٹی کے اندر سے کوئی کسی کا کردار ہے, یہ سب کہنے سننے کی باتیں. میاں صاحب بالکل ذہنی طور پر چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے لیے آمادہ نہیں تھے. ان کے ذہن میں شہباز صاحب کا تصور پوری طرح موجود تھا. اور ہماری جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے الیکشن کے فوراً بعد, شہباز صاحب ہر جلسے میں کہتے رہے, ہر میٹنگ میں کہتے رہے جی کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہی کہا جس میں پہلی دفعہ میاں صاحب نے باضابطہ فلوٹ کیا کہ وزیر اعظم شہباز صاحب ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میاں صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے اور ان کے درمیان تھی یہ ساری کی ساری بات, تو کیا صرف آپ کے اور انہی کے درمیان تھی؟ نواز شریف صاحب نے یہ کسی کو نہیں بتائی کہ الیکشن سے پہلے مکمل فل پیج اشتہار چھپ گئے اخبارات میں, چوتھی بار وزیر اعظم کے, چوتھی بار شہباز شریف صاحب نے تو نہیں بننا تھا, انہوں نے نہیں بننا تھا, انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا, وہ اخبارات میں آ گیا. دیکھیں شہباز صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, وہ بہت بڑا کیپٹل ہیں میاں صاحب, وہ بہت بڑا اثاثہ ہیں, وہ الیکشن کمپین چلانے آتے ہیں, الیکشن چلاتے ہیں, اور وہ یہ کہیں کہ جی میں یہ سب کچھ تو کر رہا ہوں لیکن میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. یہ پبلک کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا, نہ ہی کوئی پبلک منشور آپ نے بنایا. اور یہ جو لائن تھی پاکستان کو نواز دو, جو کہ آپ لوگوں کی پوری منشور کی لائن تھی, اشتہاری کیمپین کی لائن تھی, آپ ہی کی تھی. یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی اون نہیں کر سکتا کہ یہ میری لائن تھی یا کسی اور کی تھی, لیکن اس نواز کے ہم دو معنی لیتے تھے. ایک نواز شریف ہے اور ایک یہ ہے کہ پاکستان کو آپ نوازیں, پاکستان کو عطا کریں, پاکستان کو بخشیں یہ چیز. تو وہ دونوں معنوں میں ہے اس کو آپ. لیکن یہ چیز جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب الیکشن کے نتائج سے قطع نظر چوتھی بار وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے لیے باوجود, اس کی وجوہات بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کی تھی جو میں نہیں بیان کرنا چاہتا, لیکن وہ آمادہ نہیں تھے, پرجوش نہیں تھے. اور یہ ان کے ذہن میں ایک چیز تھی کہ اب کے اگر ہم الیکشن جیتتے بھی ہیں
قطع نظر اس کے کہ کتنی سیٹیں جیتتے ہیں اور یا 2 تہائی ہوتی ہیں یا 1 تہائی ہوتی ہیں، ان کے اندر وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے وہ جوش، وہ جذبہ، وہ خواہش موجود نہیں تھی۔ اور اگر جیت جاتے تو بھی وہ وزیر اعظم نہ بنتے؟ مطلب ہے جو میں سمجھتا ہوں یا جو میں نے ان کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ باتیں شیئر کی ہوئی ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید یہی فیصلہ کرتے جو انہوں نے موجودہ صورتحال میں کیا ہے۔ یہ کسی کمپلشن کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت یا کسی سازش کے تحت فیصلہ نہیں ہوا۔ میں اس تھیوری کو نہیں مانتا، یہ خالصتاً ان کا اپنا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے میں کسی اور کے جبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور وہ مینڈیٹ کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سیٹیں ملی تو نہیں ملی، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ سازش کے تحت یہ سارا کا سارا کام ہوا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، پارٹی نے اپنا طور پہ بھی محاسبہ کیا ہے، مختلف لوگوں کی آراء آ رہی ہیں جی کہ اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں، میاں صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت بن کے بھی ابھرے ہیں، اور برے حالات کے اندر، یعنی یہ آپ نے جو کہا تھا کہ 16 ماہ کے بارے میں ہم اپنا جو تاثر تھا یا بیانیہ تھا وہ نہیں واضح کر سکے، اور ایک مہنگائی کی لہر آئی جو اس مہنگائی کا تسلسل تھی جو ہمیں ورثے میں ملی، لیکن اس کے اثرات ہم پہ پڑے ہیں۔ لہٰذا جو پارٹی کی کارکردگی آئی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی ندامت ہو، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ خوشی کرتے، لیکن ٹھیک ہے، اچھی ہے۔ ندامت اس لیے نہیں ہے کہ جو کارکردگی آئی ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے جو اصل کارکردگی تھی اس سے، کیونکہ تحریک انصاف کا تو یہ الزام ہے کہ آپ کو اتنی سیٹیں بھی نہیں ملی ہیں، زبردستی اتنی سیٹیں دی گئی، نواز شریف صاحب یاسمین راشد صاحبہ سے بھی ہار گئے تھے، یہ لیگیسی ہونے والی تھی ان کی۔ دیکھیں نا خانزادہ صاحب، اب میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ایک ایسی جماعت کے بارے میں جس کی ساری 26 سال کی کہانی جھوٹ پہ ہے، الزام پہ ہے، بہتان پہ ہے، گالی پہ ہے، ایک دوسرے کے گریبان نوچنے پہ ہے، اس پارٹی کے الزامات کے بارے میں کیا کہوں۔ 35 پنکچر کی کہانیاں آپ نے سنی ہوئی ہیں، اور بہت سی کہانیاں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ 2018 میں کیا ہوا، آپ مجھے بتائیے، آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے پروگرام کو اینکر کرتے ہیں، معروف اینکر ہیں، سیاست پہ نظر ہے۔ میں ایک سوال صرف چھوٹا سا چھوڑتا ہوں آپ کے لیے کہ ان کی 26 سال کی ہسٹری کے اندر پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، کوئی ایک کام بتا دیں جس میں انہوں نے کوئی مثبت کام رائے دی ہو، کوئی پازیٹیو اقدام کیا ہو، کوئی افہام و تفہیم کی بات کی ہو، کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ اپنایا ہو، کوئی دھرنے سے ہٹ کے، فساد سے ہٹ کے، ہنگامے سے ہٹ کے، لانگ مارچ سے ہٹ کے کوئی پارلیمانی جمہوری کردار ادا کیا ہو۔ تو ان کے الزامات کو جی ہم جیت گئے تھے، میں نے تو سینٹ کے فلور پہ کہا تھا کہ پنجاب میں چلیں الیکشن کمیشن نے کرایا تھا، تو آپ کے خیبر پختونخوا میں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن کرائے تھے یا امام کعبہ نے کرائے تھے؟ اسی الیکشن کمیشن نے کرائے تھے۔ تو آپ میٹھا میٹھا تو ہپ کر جاتے ہیں، کڑوا تھو کر جاتے ہیں، ان کی کسی بات پہ میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ بہت شکریہ، آج کے معاملے اتنا ہی، اللہ حافظ۔